تو نماز قائم کرنے کا حکم ہے۔ ایسے ہی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ پاک نے فرمایا متقین کی علامات بیان کرتے ہیں، فرمایا یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ متقین کی صفت کیا ہے؟ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ غیب پر ایمان میں سارا کچھ آ گیا، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان اور آخرت پر ایمان، یہ ساری چھپی ہوئی چیزیں ہیں، جنت پر ایمان، دوزخ پر ایمان، تو یہ سب غیب پر ایمان لانے میں شامل اور داخل ہیں۔ تو یہ ہوا عقائد کا بیان، یعنی سارے عقائد پہلے نمبر پر ہیں۔ تو عقائد آپ جانتے ہیں کہ وہ پہلی بنیادی اینٹ ہے، تو عقیدہ درست ہوگا تو اعمال کام آئیں گے، عقیدہ صحیح ہوگا تو اعمال کا ثواب بھی حاصل ہوگا، اور اگر عقیدہ درست نہیں تو جتنے مرضی اعمال اور عبادات کرے اس کا کوئی ثواب مرتب نہیں ہوگا۔ اس لیے عقائد کو پہلے نمبر پہ ذکر کیا۔ یؤمنون بالغیب، جو متقین ہیں، پرہیزگار ہیں، ھدی للمتقین فرمایا نا، ھدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کا مطلب ہے زکوٰۃ، کہ جو اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یعنی جو آپ سے پہلے اتارا گیا ہے، جو آپ کے بعد، جو آپ پر اتارا گیا ہے، پہلے اتارا گیا ہے اور جو آپ پر اتارا گیا اس پہ کیا کرتے ہیں؟ ایمان، اس میں کتابوں پر ایمان آ گیا۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اس میں عقیدہ آخرت آ گیا۔ تو یہ بیان ہو گیا، اس میں متقین کی صفات یہ ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں کہ یؤمنون بالغیب کے فوراً بعد یقیمون الصلاۃ ہے۔ اس سے کیا مطلب نکلا، نتیجہ کیا نکلا؟ کہ عبادات میں سب سے پہلے نماز ہے، عبادات میں سب سے پہلے نماز ہے، اس لیے قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ روز محشر کے جاں گداز بود، اولی پرسش نماز بود، کہ قیامت کا دن بڑا سخت دن ہے، اس دن پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا کہ نماز پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پر پھر ایک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ آپ نے کہا کہ عقیدہ سب سے پہلے ہے، تو عقیدے کا سوال پہلے کیوں نہیں ہوا؟ قیامت والے دن ہم یہ کہتے ہیں کہ عقیدہ بنیادی اینٹ ہے، تو پہلا سوال تو پھر عقیدے کے بارے میں ہونا چاہیے، تو عقیدے کی بجائے نماز کا سوال سب سے پہلے ہو رہا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عقیدے کا سوال جو ہے وہ قبر میں ہو چکا ہے۔ آپ دیکھیں قبر میں نماز کے بارے میں سوال نہیں ہو رہا، قبر میں عقائد کا سوال ہو رہا ہے۔ من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس شخصیت کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، یعنی حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دنیا میں تمہارا کیا عقیدہ تھا، کیا تمہارا یقین تھا ان کے بارے میں، کیا کہتے تھے ان کے بارے میں؟ تو یہ سارے سوال آپ دیکھ لیں کہ قبر میں چونکہ عقیدے کا سوال ہو چکا، جو وہاں فیل ہو گیا اس سے نماز کا سوال ہی نہیں ہونا، بھئی پہلے ہی فیل ہو گیا، پہلے پیپر میں ہی فیل ہو گیا، تو اب اگلے سوال اس سے کوئی نہیں ہے۔ یہ نماز کا سوال اس سے ہوگا جو قبر میں عقیدے کے امتحان میں کامیاب ہو چکا ہوگا، تو عقیدہ پہلے نمبر پر ہے۔ عقائد اس لیے بنیادی اہمیت کے حامل ہیں، اس لیے ہم عقائد کے بیان میں بڑا زور دیتے ہیں کہ عقیدہ درست ہو جائے، تو عقیدہ درست ہوگا تو اب یہ جو پاس ہو گئے پہلے پیپر میں، اب ان سے قیامت والے دن سوال ہوگا کہ نماز پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے، پانچوں پڑھتے تھے یا چھوڑتے تھے، وقت پہ پڑھتے تھے یا قضا کرتے تھے، جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے یا بغیر جماعت کے پڑھتے۔ یہ سوال قیامت والے دن ان سے ہوگا جو قبر کے پہلے پیپر میں کامیابی پا چکے ہوں گے اور 100/100 نمبر لے چکے ہوں گے، ان سے اب اگلا سوال ہوگا کہ نماز پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے۔ اس حوالے سے سوال قیامت والے دن پہلا سوال جو ہے وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ اس سے پتہ چلا کہ اہم العبادات، عبادات میں سب سے اہم، یعنی آپ دیکھیں کہ نماز بوڑھا بچہ جو بھی ہے، بالغ جو ہے بچہ، اور بوڑھا ہے، جوان ہے، عورت ہے، مرد ہے، کوئی ہے، سب پہ نماز فرض ہے۔
لیکن زکوٰۃ جو ہے وہ کس پہ؟ صاحب نصاب پہ فرض ہے، اور حج کس پہ فرض ہے؟ صاحب استطاعت پہ۔ لیکن نماز ہر ایک بندے پر فرض ہے، چاہے بیمار ہے چاہے تندرست۔ اچھا دیکھو، روزے میں معافی ہے بیمار کے لیے، یعنی آپ دیکھیں کہ نماز کتنی ضروری ہے، اس میں معافی کوئی نہیں ہے، بیمار کو بھی معافی نہیں ہے، بیمار کو بھی معافی نہیں ہے۔ یہاں تک ہے کہ جس کی روح نکلنا شروع ہو گئی، پیروں میں سے جان نکل گئی، لیکن ابھی اگلے حصے میں جان ہے اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا، تو اس پہ نماز فرض ہے کہ جان نکلنا شروع ہو جائے گی، لیکن آخری نماز پھر بھی پڑھے، چاہے اشاروں سے ہی پڑھے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ بیمار کو بھی نماز معاف نہیں ہے۔ روزے والے کو معاف ہو جاتا ہے کہ بعد میں رکھ لینا بھائی، روزے اگر نہیں رکھ سکتا نا بیمار آدمی، تو اس کو حکم ہے کہ چلو ٹھیک ہے قضا بعد میں رکھ لینا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ نماز کی کسی کو معافی نہیں ہے، چاہے بیمار ہے چاہے تندرست ہے، چاہے بوڑھا ہے چاہے جوان ہے، چاہے مریض ہے چاہے صحیح ہے، کوئی ہے، نماز معاف نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ عبادات میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ اور سب سے زیادہ ضروری اور سب سے زیادہ اہم جو ہے وہ نماز ہے۔ تو اس نماز کو محبت سے پڑھیں، اس کو قائم کریں۔ یہ